نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ مزمل دو قسطوں میں نازل ہوئی ہے۔ پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آغاز میں مکہ مکرمہ میں اس کچھ پہلے آیات نازل ہوئی ہیں، اور دوسری کچھ آیات جو ہیں 1 سال کے وقفے سے اور بعض روایات کے مطابق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سورہ کا آغاز جو ہے وہ لفظ مزمل سے ہوتا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے۔ یہ ایک پیار کا انداز ہے، جس سے ہم کسی کو بلاتے ہیں پیار کے انداز کے ساتھ، کوئی بھی اس کے نام سے، کوئی بھی کسی لفظ سے۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے مسجد نبوی میں زمین پر، تو آپ کے جسم کو مٹی لگی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے بلایا ابو تراب، یعنی مٹی کا باپ، ابو تراب اٹھ جاؤ۔ تو یہ مختلف پیار کے انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ جس سے میں کہہ دوں فرید صاحب کو او بھائی ٹوپی والے، یعنی کبھی پیار سے کہنا ہو تو یہ ایک پیار کا انداز ہے۔ اگر مجھے ان سے کوئی تعلق ہے، اس سے اللہ رب العزت جو ہے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف القابات سے یاد کرتے ہیں، جو مختلف پیار کے انداز ہیں۔ اس سے اگلی صورت کے اندر بھی آپ دیکھیں گے یا ایھا المدثر، وہ بھی ایک پیار کا انداز ہے۔ تو چادر میں لپٹے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ چادر ایک تو اہل عرب کے لباس کا حصہ تھی، چادر وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، وقت ضرورت لپیٹ بھی لیتے تھے، بہت سارے کام آتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح چادر کو لپیٹ لیتے تھے۔ تو مفسرین نے اس کے 2 مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہی ہے کہ یہ پیار کا ایک انداز ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ کہنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب چادر لپیٹ کر سونے کا وقت ختم ہو گیا جی، اب تو بڑا مشقت کا وقت آنا چاہتا ہے، اب تو بڑی دعوت کا آغاز ہے، بڑی مشقت ہے، اب سمجھو آرام کے دن گئے۔ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، سمجھو کہ آرام کے دن گئے، اب تو آپ کو کام ہی کرنا ہے، اور یہ بڑی مشقت کا کام ہے۔ اور اس کام کے لیے کیا چیز ضروری ہے وہ یہاں پہ بیان کی گئی، وہ کام جو ہے، دعوت کا جو کام جو ہے، اس کے لیے کیا چیز معاون ہو سکتی ہے، وہ تہجد کی نماز ہے، وہ راتوں کا اٹھنا ہے، راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، رونا ہے، اس کی ساری آگے تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے، قم اللیل، رات کو اب کھڑے ہو جائے، رات کو اب کھڑے، اب اللیل کا لفظ ہے یہاں پہ، اللیل سے مراد پوری رات ہے، یعنی رات پوری اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیے۔ پھر اللہ نے خیال کیا کہ یہ تو زیادہ ہی ہو گیا، کہا کہ الا قلیلا، نہیں تھوڑا سا آرام بھی کر لیں، یعنی کتنی رات کھڑے ہو جائیں، الا قلیل۔ اب اس قلیل کے آگے پھر تفصیل بیان کی، نصفہ، آدھی رات کھڑے ہو جائیں، اب انقص، یا اس سے تھوڑا کم کر لیں، منہ قلیلا، یا اس سے بھی تھوڑا کم کر لیں، او زد علیہ، یا اس سے تھوڑا بڑھا لیں، یعنی آدھی رات کھڑے ہو جائیں، یا آدھی رات سے تھوڑا کم کر لیں، یا آدھی رات سے تھوڑا زیادہ کر لیں۔ تو یہ آپ پر ہے، آپ نے خود اس کو طے کرنا ہے۔ اب اس لیے اس سے کم از کم جو ہے اس کی جو مقدار جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ چوتھائی رات بنتی ہے، یعنی رات کا چوتھا حصہ کم از کم آپ کو اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ تہجد کی نماز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی،
اور زندگی کے آخر تک فرض رہی، اور جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت سب مسلمانوں پہ ہی فرض ہو گئی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے اس کو رعایت دے دی کہ باقی مسلمانوں کے لیے اب یہ فرض نہیں ہے، جو کھڑے ہونا چاہیں اپنی مرضی سے نفل نماز سمجھ کر وہ ہو جائیں، لیکن باقیوں کے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری عمر تک ہمیشہ تہجد کی نماز فرض رہی۔ اب اس کو کتنا کھڑے ہونا ہے؟ اصل یہ اگر آپ چاہیں تو پوری رات بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ ہم فرما دیا، چاہیں تو آدھی رات کھڑے ہو سکتے ہیں، چاہیں تو آدھی رات سے تھوڑا کم بھی، یا آدھی رات سے تھوڑا زیادہ بھی۔ اس کو اگر ترتیب بنائی جائے تو کم از کم مقدار بنتی ہے چوتھائی رات، اور زیادہ سے زیادہ مقدار بنتی ہے پوری رات، جو بھی اللہ نصیب فرما دے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم ان قریب آپ پر ایک بڑا بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ وہ بھاری بوجھ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی کی صورتوں میں سے ہے، یعنی جب دعوت کا آغاز ہی ہوتا اسی زمانے کے اندر یہ آیات نازل ہو گئی۔ وہ بھاری بوجھ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کا بوجھ ہے، وہ دعوت کا بوجھ ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے اب آپ کو دعوت دینی ہے، امت کو سمجھانا ہے، ان کی منت سماجت کرنی ہے، اور ان کے پاس بار بار جانا ہے تاکہ ان کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ قرآن مجید بذات خود ایک بڑی پروقار چیز ہے، اور یہ اس کا ایک اپنا ایک بوجھ ہے۔ یعنی وہ صحابہ نے بیان فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوتی تھی تو باقاعدہ آپ کے چہرہ اقدس سے محسوس ہوتا تھا وحی نازل ہو رہی ہے، اور شدید سردی کے اندر بھی حضور کے ماتھا پر، اب پیشانی مبارک پر سینے کے قطرے نمودار ہو جاتے تھے، اتنا بوجھ تھا۔ اور اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی بوجھ سے بیٹھ جاتی تھی، چل نہیں سکتی تھی۔ اور اگر کچھ صحابی کہتے ہیں ایک دفعہ وحی نازل ہوئی تو حضور کا زانو میرے زانو پر تھا، میں بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ کا زانو میرے زانو کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری ران جو ہے زانو ٹوٹ جائے گا، یعنی اتنا بوجھ نازل ہو۔ ایک بوجھ یہ ہے بوجھ، اور دوسرا بوجھ ذمہ داری کا بوجھ، یعنی یہ ذمہ داری ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں، اس قرآن مجید کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور امت تک بھی پہنچانا ہے۔ تو اس بوجھ کے لیے کیا چیز معاون ہوگی؟ ان ناشیت اللیل، کہ راتوں کا اٹھنا اس کام میں آپ کا معاون بنے گا۔ ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئ، یہ راتوں کو اٹھنا فرمایا سخت تو ہے لیکن یہ نفس کو روندنے والا ہے۔ باتوں کا مطلب روند دینا، یعنی جو راتوں کو اٹھے گا، جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے نفس کو روند ڈالے، نفس کو کنٹرول کر لے، وہ راتوں کو کھڑا ہو جائے اللہ کے حضور جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اس کا نفس جو ہے وہ روندا جائے گا، نفس جو ہے اسے کنٹرول میں آ جائے گا۔ ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئ، راتوں کو یہ کھڑے ہونا نفس کو روندنے کے لیے بڑا ہی سخت ہے، معاون ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور دعوت کی اس بات کو سیدھا رکھنے میں، سیدھا سمجھانے میں بھی بڑا، قائم کرنے کے اندر بھی بڑا معاون ہے۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اور اللہ فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ دن کو تو آپ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے آپ پر، یعنی دن کو جو ایک مشقت ہوتی ہے، دعوت کی ذمہ داریاں ہیں اور دیگر کام ہیں، اس کے اندر آپ مصروف رہتے ہیں، اس میں آپ کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ آپ طویل جو ہے اللہ کے حضور کھڑے ہو سکیں۔ اس کے لیے پھر آپ راتوں کو اٹھا کریں اور طویل نماز پڑھا کریں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کا ذکر بھی کریں، اپنے رب کے نام کا ذکر بھی کریں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر خاص اسی کے ہو جائیں، یعنی سب سے کٹنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی اس سے دنیا سے کٹنا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ایسی سرگرمی، ہر ایسی ایکٹیویٹی جس سے انسان اللہ سے غافل ہو جائے وہ ممنوع ہے، اور ہر ایسی کارکردگی جو ہے، ہر ایسی سرگرمی جو ہے جو اللہ کی یاد کے اندر معاون بنے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ تو رب المشرق والمغرب، کون سا اللہ؟ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، تو آپ اسی کو اپنا کارساز بنا لیں، آپ اسی کو اپنا وکیل پکڑ لیں۔ وکیل کیا ہوتا ہے؟ انسان وکیل کا نمائندہ کرتا ہے نا، کہ اب یہ میری بجائے یہ کام کرے گا، میری وکالت کرے گا اور میری نمائندگی کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کام کے اندر سب سے بہترین جو کارساز ہے وہ ہم خود ہیں، اللہ رب العزت ہیں۔ اس کام کے آپ جو ہے کام کریں، لیکن کارساز مجھے ہی سمجھیں، مجھے ہی آپ اپنا وکیل بنا لیں۔ اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور یہ لوگ جو قریش کے لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں، ان پر آپ صبر کریں، ان کے لیے آپ کوئی بھی اس کے لیے آپ کوئی بھی ریئیکشن نہ کریں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کو 13 برس جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا،
حتیٰ کہ آپ نے اونچی آواز سے ان کو جواب بھی نہیں دیا، اور سارے صحابہ کو بھی تھا مارے کھائے جاؤ، اور لیکن کوئی ریئیکشن کرنے کا کوئی اجازت نہیں تھی۔ یہ مدینہ منورہ میں جا کے اجازت ہوئی کہ اب آپ جو ان سے جنگ کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں۔ مکہ میں یعنی دعوت کے مرحلے کے اندر ریئیکشن شو کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہر وہ جماعت، ہر وہ تنظیم، ہر وہ فرد جو یہ سمجھتا ہے کہ میں دعوت کا کام کرتا ہوں، اس کو بس پھر صبر کرنا ہے، اس کو ریئیکشن نہیں شو کرنا، اس کو یعنی غصے کے اندر نہیں آنا، اس کو صبر ہی کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ لوگ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے، چھوڑ دیجیے ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ، اپنا کام کیجئے اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ وَذَرْنِي، اور میرے پر چھوڑ دیجیے، مجھے چھوڑ دیں آپ، یعنی میرے ذمہ ڈال دیں، آپ اپنا کام کریں اور باقی میرے ذمہ ڈال دیں، میں پھر سمجھ لوں گا ان کو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور جو جھٹلانے والے جو ہیں مجھے چھوڑ دیں، اور ان جھٹلانے والوں کو۔ اُولِي النَّعْمَةِ، کون جھٹلانے والے؟ جن کو ہم نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، یعنی دنیاوی طور پر ہم نے ان کو بڑی آسائش دے رکھی ہے، اب مجھے اور ان کو چھوڑ دیں۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ یعنی اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ نبی اصل میں قوم کے لیے امان ہوتا ہے، یعنی اے ہمارے نبی، ہم آپ کے ہوتے ہوئے ان کو سزا نہیں دے سکتے۔ جب نبی قوم کے اندر ہوتا ہے اس میں عذاب نہیں آتا، نبی قوم کے لیے امان ہوتا ہے، اس لیے آپ صبر کیجئے، مجھ پر چھوڑ دیجئے، اور جب آپ یہاں پہ نہیں ہوں گے، جب میں سمجھوں گا پھر ان پہ عذاب ڈال دوں گا، جیسا بھی میں سمجھتا ہوں، تو مجھے چھوڑ دیجئے اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے، اور ان کو اب تھوڑی سی مہلت دے دیں، جو آپ کی زندگی کی مہلت ہے، اس کے اندر ہم ان سے کچھ نہیں کہیں گے، کچھ نہیں نپٹیں گے۔ ان لدینا، اور جب آپ یہاں پہ نہیں ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ ان لدینا، ہمارے پاس کیا ہے؟ انکالا و جہیما، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں، باندھ دیں گے ہم ان کو۔ وجہیما، اور آگ ہے ان کے لیے جہنم کی۔ وطعاما ذا غصۃ، اس کے اندر ایسا کھانا ہے جو ان کے گلے کے اندر اٹک کے رہ جائے گا، جو ان سے نگلا بھی نہیں جائے گا۔ وعذابا علیما، اور بڑا ہی دردناک عذاب جو ہے یہ ان کا منتظر ہے۔ یوم ترجف الارض، جس دن زمین جو ہے کانپ اٹھے گی، قیامت کا جو منظر ہے، زمین کانپ اٹھے گی۔ والجبال، اور سارے کے سارے پہاڑ کیسے ہوں گے؟ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ہو جائیں گے ریت کے ٹیلوں کی مانند، یعنی اتنے مضبوط پہاڑ اور پتھر جو ہیں وہ ریت کے ٹیلوں کی مانند ہو جائیں گے۔ اس وقت ہم ان کو نپٹ لیں گے، یعنی آپ پریشان نہ ہوں، تھوڑا صبر کریں، تھوڑی مہلت دے دیں، اس وقت ہم ان کو نپٹ لیں گے، پھر یہ مجھ سے چھوٹ کر کہاں پہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔